إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو تیری تعریف، تکبیر، تحمید، تسبیح، تمجید کی توفیق عطا فرما۔ بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ حضرات گرامی قدر، ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس آیت کے الفاظ سے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ میرا خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ گزشتہ 2 جمعات میں ہم لوگوں نے اسی موضوع سے متعلق خطبے کو سنا ہے، جس میں رضائے الہی کے اسباب اور غضب الہی سے بچاؤ، 2 خطبے جو ہم نے سنے ہیں اس میں رضائے الہی کے معاملات تھے اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں انشاءاللہ میں غضب الہی کے اسباب کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کے اصول کیا ہیں اس پر چند منٹ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور ہم لوگوں کو حق سننے اور سننے کہنے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غضب الہی، غضب اللہ رب العالمین کے وصف میں سے ایک ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے، شفیق ہے، مہربان اور مشفق ہے،
وہیں پر اللہ رب العالمین کہیں کسی موقع پر اپنے بندوں پر غضبناک بھی ہوتا ہے۔ قہر و غضب بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی یہ صفت نہ ہوتی تو دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوتے جو منمانی زندگی گزارتے، اپنی ہوا پرستی میں رہ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے وہیں جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین مومنین کا تذکرہ کیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے ساتھ میں کافرین کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جہاں اللہ رب العالمین نے مومن کے ساتھ بہترین انجام کا ذکر کیا وہیں کافرین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بد سے بدترین بدلے کا ذکر کیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہت برا جزا دے گا، بہت برا بدلہ دے گا۔ اسی لیے ہر ایک انسان کو اپنے بارے میں فکر مند ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے اس بے فکری کے نتیجے میں جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنا دے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ غضب الہی کیا ہے اور اس غضب سے ہم لوگوں کو بچنا کیسے۔ دنیا کے اندر جتنے قسم کے گناہ ہوں، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر گناہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی گناہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں کہیں ایسا نہیں کہ یہ گناہ تو ہے اور ہم اسے کیے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ذرہ برابر بھی اس گناہ کے کرنے میں فرق نظر نہیں آ رہا ہے، یا ہم ذرہ برابر ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سارے گناہوں سے اللہ رب العالمین ہمیشہ ناراض ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو گناہ پسند نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتے جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کا عوض بہترین بدلہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے گناہوں کے بھی عوض میں اللہ تعالیٰ بدترین انجام رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو چاہے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ یہی بچنا اور بچانا ہمارے لیے غضب الہی سے روکتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر چھوٹے بڑے گناہوں سے نہیں بچیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے قہر و غضب سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے ہم سوچ و بچار کر ہوش و حواس میں کوئی کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دینے پر آ جائے اور ہمارے اعمال تباہ و برباد ہو جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے پوشیدہ، چھپے اور کھلے سارے گناہوں سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی کے لیے، ہماری نگہبانی کے لیے دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر ان دونوں فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اور وہ دونوں فرشتے ہماری پوری زندگی کی رودات اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بھی ہمارے اعمال کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی جانتا ہے، لیکن چونکہ انسانی فطرت ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی ثبوت پیش کرو، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بطور گواہ، بطور ثبوت پیش کریں گے کہ یہ دو فرشتے تمہارے کندھوں پر ہمیشہ رہتے تھے، جو تمہارے شب و روز کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے۔ اور ہم اور تم کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے اس گناہ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم لوگ دنیا کے اندر ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد ہی ہمارے حق میں بہتر فیصلہ سنا دے، اور یہ فرشتے ہمارے حق میں گواہ بن جائے
اور ہماری نیکیوں میں جو ہے کہ لوگ سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بات کو وعدے کیا کہ اللہ تعالیٰ مخفی اور ظاہر ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم بندوں سے غافل نہیں ہے۔ یہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اگر اس کا معنی ہم سمجھ لیں تو یقین جانیں کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، کبھی کسی بھی چھوٹے بڑے گناہوں کے قریب اپنے آپ کو نہیں لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں اتبعوا ما اسخط اللہ، ایسی چیزوں کی اتباع کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو، وہ کرہوا رضوانہ، اور اللہ کو جو پسند والی چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، ان خوش ہونے والے اعمال سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، اللہ تعالیٰ ایسے کردار والوں کو، ایسے فکر و نظر والوں کو، ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ان کی اچھائیوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم دنیا کے اندر یہ فکر لے کر جیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی ہی کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، ان کے اعمال، ان کے سارے کارنامے، ان کے سارے کیے دھرے اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ گویا کہ اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے کے کام نہ کریں، اللہ رب العالمین کے انہی کاموں کو ہم انجام دے بجا لائیں جس سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین کی جب رضا ہمارے لیے ثابت ہوگی، یقین جانے کہ ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کو ناراض کرنے کے کام سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں۔ اسی طرح سے بروز قیامت تمام لوگوں کو اپنے اپنے کیے کا احساس ہوگا، جب اللہ رب العالمین کے غضب و قہر اور اللہ رب العالمین کے اس عذاب کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، تب انہیں احساس ہوگا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے اس قیامت کے دن پکار اٹھیں گے جب اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھیں گے، اے اللہ اتنا سخت ترین عذاب جو اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تیرے بندے اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ رب العالمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسا غضبناک ہوگا، ایسا غصے کے عالم میں ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ غصہ آپ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے رب العالمین کے بارے میں۔ ولم، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَبْلَهُ وَلَا يَغْضِبُ غَضَبًا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور اتنا زیادہ غضبناک آپ بعد میں بھی کبھی اپنے رب کو نہیں دیکھیں گے۔ یعنی انبیاء کا یہ جو جملہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اتنا غضبناک ہوگا، اتنا غصے کی حالت میں ہوگا اپنے بندوں کی بدعمالیوں کو دیکھ کر کہ اتنا غضبناک آپ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ حدیث ہم تمام لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا دار العمل ہے اور قیامت کا دن دار الجزا ہے۔ اللہ رب العالمین وہاں پر کسی کو موقع نہیں دے گا کہ تم دنیا کے اندر پھر دوبارہ جاؤ اور وہاں پر اعمال کر کے آؤ اور اس اعمال کا پھر سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آپ سورہ مومنون پڑھیں، اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں اور 99 کی جو آیت ہے، اس سے پہلے جو 98 کی آیت ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا، اور کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ تمنا کریں گے اے کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا اور ہم جاتے دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے پھر ہم دوبارہ اس قبر کے اندر آتے، اس جو ہے قیامت کے دن آتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قبر سے تمہیں دوبارہ اب یہاں سے دنیا میں جانے کی
کوئی پرمیشن نہیں ملے گی، کتنی بھی تم کوشش کر لو تمہیں اس کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس دنیا کا پردہ چاک کرے گا، اس قبر کا پردہ چاک کرے گا، اور تم دنیا کے اندر جاؤ گے جب وہ دنیا نہیں ہوگی، دوسری دنیا ہوگی۔ عالم برزخ کے بعد اللہ رب العالمین عالم آخرت لائے گا، اور وہ آخرت کے دن اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا، سب لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر اللہ رب العالمین کی جانب بھاگیں گے۔ وہاں انسان چیخے گا، چلائے گا، اس کی کوئی آواز، کوئی پکار سنی نہیں جائے گی، کوئی آواز اس کی سنی نہیں جائے گی۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم کے عذاب میں وہاں پر اس گنہگار بندے کو اپنے اس کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب سے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی لیے مسلمان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور رضا مندی کو چاہنی کوشش کرنی چاہیے، اور شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنی چاہیے، کیونکہ شرک و کفر انسان کو اللہ رب العالمین کے غضب و قہر کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ سینالهم غضب، اللہ رب العالمین کا غضب انہیں آ پکڑا، میں رب بھی ان کے رب کی جانب سے، وذلة فی الحیاۃ الدنیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی بھی قائم کر دی۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبی بنانا چاہا تو اللہ رب العالمین نے کوہ طور پر آپ کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر کو چھوڑ کر جانے لگے، اپنے بھائی ہارون سے کہا، بھائی ان لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کی طرف انہیں بلاتے رہنا، ان کو قائم رکھنا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور چلے گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبری آپ کو ملنے والی تھی۔ ہارون علیہ السلام کی بات ان کی قوم نے نہیں مانی، اور سامری جو وہاں کا ایک بہت بڑا کافر تھا یا مشرک تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا سونے سے، اور اس کے اندر ایسا سسٹم بنا دیا کہ ادھر سے ہوا جاتی تو ادھر سے آواز نکلتی۔ وہ چند دنوں کے اندر وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر، اس کی عبادت کو چھوڑ کر، ہارون علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کر، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کر کے اس سامری کی باتوں میں آ گئے اور اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ جب بچڑے کی عبادت کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ یہاں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے مکر کر بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کیا اور کہا اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیا کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، سارے لوگوں کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا جتنے لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی چھوڑ کر کے اس بچڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بندگی سے مکر جائے اسلام لانے کے بعد، اسے قتل کرنے کا حکم، مرتد ہونے کے بعد اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر غضب و قہر نازل ہوگا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے اندر انہیں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ گویا کہ آیت ہم تمام لوگوں کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں ایک دن کے تک کا بھی سہارا نہ رہے، اس کی عبادت میں ایک دن کے تک کو بھی اپنا معبود نہ بنائیں، کیونکہ ضعف الطالب والمطلوب، آج دنیا کے اندر جتنے لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، جن سے اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں، تو جس سے طلب کیا جا رہا وہ بھی، جو طلب کر رہا وہ بھی، اللہ رب العالمین نے پیغام سنا دیا، یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بالکل کمزور ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ عنکبوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عنکبوت کا معنی ہوتا ہے اسپائڈر، اسپائڈر جو ہے مکڑی، مکڑی کے معنی میں عنکبوت ہوتا ہے، اور مکڑی کا جو چارہ ہوتا ہے اس کے بارے میں دنیا کے تمام سائنسدان یہ بات پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام جو گھروں میں سب سے کمزور اگر گھر کوئی ہوتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والے، کسی اور سے طلب کرنے والے کو
مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سے مکڑی کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، معمولی ہوا کے دوش پر وہ بکھر جاتا ہے، اسی طرح سے وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنے مطالبات رکھتا ہے وہ ایسے ہی بکھر جائے گا، اس کی بھی کوئی وقعت، کوئی اہمیت، کوئی ویلیو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں نہیں ہوگی۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی، تمکنت جو ساری کی ساری دنیا کے اندر ہوگی، ان کی فضیحت، ان کی بے عزتی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھی۔ اور جو لوگ آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کے ہاں لو لگائے بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے چہروں پر روحانیت نہیں ہوتی، ان کے چہرے ہمیشہ پسماندہ ہوتے ہیں، بزدلی ان کے اوپر شکار ہوتی ہے، وہ کبھی حشاش و بشاش اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، ان کے چہروں پر خوشی نہیں ہوتی۔ اور جو موحد ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا، جو متبع کتاب و سنت ہوگا، اس کا چہرہ ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہے گا، وہ کہیں بھی اپنا سر اور اپنا چہرہ اٹھا کر کے رکھے گا، اس کو ہمیشہ سربلندی رہے گی۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی ذلت سے دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کفر و شرک پر جو ہے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے بندے پر جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وعذاب عظیم، سورۃ النحل کی آیت نمبر 106۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی کھلے عام کفر کرے، من شرح بالکفر صدرا، جو کھلے عام شرک کرے، کفر کرے، فعلیہم غضب، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کا غضب و قہر نازل ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا، عذاب عظیم، اللہ رب العالمین کا چھوٹا عذاب نہیں ہوگا، بڑے بڑے عذاب آئیں گے، بڑے بڑے عذاب آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جتنی جگہوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا ہے، اقوام مردود کو آپ پڑھ لیں، قوم سمود پڑھ لیں، قوم عاد پڑھ لیں، قوم صالح پڑھ لیں، قوم سبا پڑھ لیں، ایسی بے شمار قومیں ہیں جو گزری ہیں، جو ہمارے لیے تاریخ اور نمونہ بنی ہیں۔ یہ سارے لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، یہ بڑی بڑی مجرم قومیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کی جرم کے پاداش میں اتنے بڑے عذابات بھیجے تاکہ دنیا کے لوگ ان کی عذابات سے عبرتیں حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین کے غضب و قہر کے مستحق ہوئے، کیوں؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کا انکار کیا۔ اور جو آدمی شرح صدر کے ساتھ اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، کھلے عام اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، ایسے لوگوں پر ذلت، تمکنت، رسوائی اور اللہ رب العالمین کا عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے کفر و شرک سے کبھی اپنے رضا کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العالمین کبھی بھی فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ فاسق جس کو فجور کرنے والے، گناہ کرنے والے، دنیا کی برائیوں میں اپنے آپ کو خلط ملت رکھنے والے، اپنے آپ کو ملوث رکھنے والے، ایسے لوگوں کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا ہے انسان کی کفر کو، اس کی فسوق کو، اور اس کی عصیان، اس کی گناہ اور اس کی نافرمانی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دنیا کے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین سے بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ دنیا کے جتنے قسم کے گناہ ہیں ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اسی طرح سے اللہ کے غضب سے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں، یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں کچھ اللہ رب العالمین کے غضب کا تذکرہ ہے۔ اب ہم بچاؤ کیسے کریں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے اندر اگر اللہ رب العالمین کی غضب سے بچنے کا ذرہ برابر بھی احساس ہے تو سب سے پہلے ہم نے اندر تین چیزوں کو لائیں۔ سب سے پہلے ہم توحید کو اپنے ذہن و دماغ میں، عقل و عمل میں زندہ کریں، دوسرا ایمان پر کامل بن جائیں، اور تیسرا عمل صالح۔ یہ تین چیزیں اگر ہماری بنیاد بن جائیں گی، ہم توحید پر قائم ہو گئے، ایمان ہمارے اندر مکمل پیدا ہو گیا، اور ہم عمل صالح سے اپنے ایمان کو جوڑ لیے، تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم اللہ رب العالمین کے غضب، اس کے قہر سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو برائے طاق رکھ دیا، ہم نے ان چیزوں کو پسے پشت ڈال دیا، تو سمجھ لو ہماری ذلت، ہماری تمکنت، ہماری رسوائی ہمیں غضب الہی سے دنیا کا کوئی فرد بشر بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے شرک و کفر سے ہم دور رہے،
اور دعاؤں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مواقع پر اپنے ایسے شمار دعائیں سکھلائی ہیں اور اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ ان دعاؤں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کی غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا کی تمام تنگی سے اور آخرت کی تمام تنگ حالی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام تنگی سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہ رہے ہیں، آخرت کی تمام قسم کی تنگیوں سے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا اللہم انی اعوذ بک من ضیق یوم القیامہ۔ یہ دعا بہت آسان ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ابو داؤد کے اندر اسی طرح سے مسند احمد کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے فیصلے سے، ودرک الشقاء اور بدبختی پر اترنے سے، وشماتۃ الاعداء اور دشمنوں کی خوشی سے، ومن جہد البلاء اور اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی تمام مشقتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام برائیوں سے، تمام امتحان اور ابتلاء اور آزمائشوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس طرح اللہ رب العالمین کے غضب و قہر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دعا ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم اپنے آپ کو راضی رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری دعا نہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین کا غضب ہمارا جو پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر زمین و آسمانی آفات سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو ایک دعا سکھائی ہے، بڑی معروف دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا حقیقی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے، حلیم الکریم، اے اللہ تیری ذات بردبار ہے، تو بنا مانگے اپنے بندوں کو عطا کرنے والی ذات ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو عرش عظیم کا رب ہے، سبحان اللہ رب السماوات السبع، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ساتوں آسمان ساتوں زمین کا رب ہے، رب العرش الکریم، اور عظیم اور کریم رب، کریم عرش کا رب ہے، اے اللہ تیری ذات بڑی بلند و بالا ہے۔ کریم یہ جو لفظ بار بار اس دعا کے اندر آتا ہے، کریم کا ایک معنی ہوتا ہے اللہ کی بزرگی، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے بندے کا ایسا تعلق کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بغیر مانگے اس کو بے حساب و کتاب دیتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا بزرگ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اپنی کرامت اپنے بندے کو ہمیشہ ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنے بندوں کو بغیر مانگے دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، راوی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھایا، ہاتھ پکڑ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا اے معاذ، کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے معاذ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنتے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان، اللہ کے رسول آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، اللہ کے رسول میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تو کہا اے معاذ میں آپ کو ایک دعا سکھلانا چاہتا ہوں، ایک کلمہ سکھلانا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر اس کلمے کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو اللہ رب العالمین ہماری اور تمہاری محبت برقرار کر دے گا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے معاذ کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے کائنات کے آقا، اے میرے کائنات کے پالنہار، اعنی علی ذکرک، مجھے مدد فرما، میری مدد فرما تیری ذکر کرنے کے لیے، وہ شکر، اے اللہ مجھے مدد فرما تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، اے اللہ میری مدد فرما علی حسن عبادتی، بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، جتنی قسم کی نیکیاں ہیں
ساری نیکیاں اللہ رب العالمین کی ہاں ہماری عبادت ہے. ہر نیکی کو ہم کو احسن انداز میں بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے ہر نماز کے بعد تو آپ جان لو ہماری محبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور ہماری عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے غضب سے اپنے قہر سے اپنی ابتلا سے اپنی آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے گا. رب کائنات سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو نیک سوالے سچے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے دور راضی ہو جائے. اللہ ان اچھائیوں سے اچھائیوں کی توفیق عطا فرمائے جس سے تو راضی ہو. اللہ انہیں اپنے راضی ہونے والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کو اپنے غضب و قہر سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جس کے ذریعے سے ہم تیرے غضب کے مستحق ہو سکتے ہیں. اللہ تمام قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ کو ناراض ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے آج سے پہلے کے تمام جو ہے گناہوں کو معاف فرمائے. آئندہ زندگی کے اندر رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے ایک اور نیک بنائے. ہمارے سینوں کو کینوں سے معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے ہمارے تمام لوگوں کے آبا و اجداد عائلہ و اقربا کنبہ قبیلہ اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تیری ہدایت میں باقی رہنے تیری اتباع کے ساتھ زندگی گزارنے تجھ سے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب استغفروه ثم استغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب العالمین.